وہ بہتر بھی ہے، وہ اب کا باقی رہنے والا بھی ہے۔ آگے تو اللہ نے حد ہی کر دی، افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ توجہ دلا رہے ہیں، عقل مند بنو، حکمت والے بنو، حکمت والے صاحب حکمت بنو۔ جس کو حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، وہ حکمت کیا ہے؟ وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ ہے دانائی، یہ ہے عقل مندی کہ میں اللہ کے بینک میں کچھ مال جمع کروں، سارا تو نہیں، قرآن بھی نہیں کہتا، اللہ کی راہ میں کچھ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یا عشر ہے یا فطرانہ ہے، صرف یہی نہیں دینا، اس کے علاوہ بھی مالداروں پر غریبوں کے حق ہیں، اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ تو دینی ہے، نہیں دینی تو رب نے یہی مال سانپ بنا کے گلے میں ڈال دینا ہے۔ زکوٰۃ تو دینی نہیں دینی نا تو یہ جو روپیہ ہے، پیسہ ہے، زیور ہے نا، اسے لوہے کے تختوں میں بدل کے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جی انہیں لوہے کے تختوں میں بدل کے جہنم کی آگ میں تپا کے اس کے ماتھے کو داغ دیا جائے گا، پھر اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، یہ چلائے گا، چیخے گا، روئے گا، اوپر سے آواز آئے گی ھذا ما کنزتم، روتے کیوں ہو؟ یہ وہی تیرا مال ہے جسے گن گن کے رکھا کرتا تھا، ھذا ما کنزتم۔ زکوٰۃ تو دینی ہے، زکوٰۃ نہیں دو گے اس کا تو بڑا عذاب ہے، ہاں نفلی صدقہ نہ بھی دو، پکڑ کوئی نہیں، خیرات عطیات نہ بھی دو تو پکڑ کوئی نہیں، لیکن شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ فرضی صدقات کے علاوہ مالدار لوگوں کو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں، محتاجوں پر نفلی صدقے بھی کرنے چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج پڑ گئے ہے کہ صدقہ دینا ہے تو خون بہانا ہے، بکرا دینا ہے، بکرا۔ پتہ نہیں کہاں سے پڑ گئی بھائی، جان کا نذرانہ کیوں دینا ہے؟ وجہ شریعت نے کہا ہے، شریعت نے جان کا نذرانہ ایک جگہ پہ کہا، اسے بھی سنت قرار دیا، عقیقہ، بس وہاں کیا ذبح کرنا ہے؟ بکرا ذبح کرنا، عقیقہ، وہاں جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ اللہ نے بیٹا دیا، بیٹی دی تو ایک جان قربان کرنی۔ صدقے میں کیا ہے بھائی؟ پھر اسے کبھی کوئی ٹرک لیں گے، بس لیں گے، اس دے ٹائر دے تھلے جا کے ذبح کر، انا للہ، اللہ نو دسنا بھائی اے ہی، اللہ وہم کے مرض سے بھی بچائے بندوں کو۔ سمجھتے ہیں وہ جانتا نہیں، کئی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں 4 رکعت نماز، فرض 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 فرض، نماز زور کی اللہ اکبر، پھر شروع ہو گئے 4 رکعت نماز۔ اس طرح کا ایک وامی بندہ تھا، وہ سارا کر کے نا 4 رکعت نماز، فرض نماز زور کی، منہ طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام دے پیچھے جا کے امام کو جو اس نے ہد لگائی نا اور کہا پیچھے اس امام، ہون اللہ نے بھی پتہ لگا بھئی کس امام دے پیچھے، اس سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں چل رہا تھا بھئی یہ کس امام دے پیچھے۔
یہ زبان کی نیت کیا ہوتی ہے؟ 4 رکعت نماز فرض، نماز زور دی پچھ کیوں؟ جب تو گھر سے آ رہا ہے تجھے پتہ نہیں ہے میں زور پڑھنے جا رہا ہوں؟ مغرب کی اذان ہوئی ہے، تو گھر سے نکلا ہے، تن پتہ نہیں بے مغرب دی نماز پڑھن جا رہے ہیں؟ تے تنے بھی پتہ کوئی نہیں کہ میرا منہ قبلے دی طرف ہے، تے تنے بھی پتہ کوئی نہیں کہ پیچھے سے امام دے، تجھے بھی پتہ ہے، اور جس کے لیے کر رہا ہے اس کو تو اس سے بہتر پتہ ہے۔ تو وہ جناب اپنی دکان میں جا کے ذبح کریں گے، ٹرک کے نیچے کریں گے، بس کے نیچے کریں گے، اور پھر کبھی کبھی جناب مرغ ہوگا تو اس کے سروں کے اوپر سے او پھیر 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 کے یہ صدقہ ہو رہا ہے۔ کل میں نے فیس بک پہ دیکھا کچھ مسئلہ حل ہو گیا، اے یہودیاں دا طریقہ، یہودی اس طرح صدقہ کرتے، ایک طرف ان کے پوپ بیٹھے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف مرغی جو ہے وہ اس بندے کے اوپر جس کا صدقہ دیا جا رہا ہے اس کے اوپر گھمائی جا رہی۔ کوئی شریعت نے نہیں قید لگائی بکرے کی، گوشت کی، خدا گواہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فقیر کا لحاظ کیا ہے، صدقے میں کس کا لحاظ کرنا ہے؟ فقیر، جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں دیکھو اسے کس چیز کی ضرورت ہے، اسے ضرورت ہے کمبل کی، اسے ضرورت ہے کپڑوں کی، اس کے بچوں کو ضرورت ہے کتابوں کی، اس کی بچی کی شادی ہے، اسے کچھ رقم کی ضرورت ہے، وہ رقم آپ دیں، اور بتانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ صدقہ ہے، نہ عزت نفس بھی مجروح نہیں کرنی، یہ کہنا بھی نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے، اسے کہنا ہے یہ تحفہ ہے، میری طرف سے تحفہ ہے۔ نیت کیا کرنی ہے؟ صدقے، اور وہ نیتوں کو بہتر جان، اللہ کے رستے میں صدقے کیا کرو، یہ نہیں بے مالدار لوگ کریں، نہ یہ جو طالب علم بیٹھے ہیں یہ بھی صدقہ کیا کریں، 1 روپے کا کر لیں، 10 روپے کا کر لیں، 5 روپے کا کر لیں، کوئی ضروری تو نہیں کہ 5000 کا صدقہ کرنا ہے، 10,000 صدقہ کرنا ہے، یہ کوئی ضروری ہے؟ طاقت کے مطابق کرنا ہے، ہر روز صدقہ کیا کرو، طاقت کے مطابق صدقہ کیا کرو۔ میرے آقا نے کہا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں، اس نیت سے صدقہ کیا کرو، اللہ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، دکھوں سے بچائے، غموں سے بچائے۔ دنیا کچھ نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔